باقی رزق جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کہیں سے بھی چل کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کو اپنا معیار گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے سامنے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جاب ہو جائے گی، آپ آ جائیں، ہم سائٹ وزٹ کر لیتے ہیں، ہم فلاں برانچ وزٹ کر لیتے ہیں، فلاں آفس وزٹ کر لیتے ہیں، رستے میں چائے پی لیں گے، کافی پی لیں گے۔ یہ چائے اور کافی آپ کو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ایک اور پوائنٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اگر آفس میں کام کرنا ہے نا تو آپ کا گیٹ اپ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، آفس کے خرچے پہ آپ کو شاپنگ کروا دی جائے گی، اور باس آپ کا یا مینیجر آپ کا باقاعدہ شاپنگ پہ بھی لے کے جاتا ہے، آپ کو مالز پہ لے کے جایا جاتا ہے، مالز سے برانڈ سے شاپنگ کروائی جاتی ہے۔ ٹرسٹ می گرلز، وہ شاپنگ جو پیسے آپ پہ لگتے ہیں نا وہ اتنے برے طریقے سے وصول کیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے سامنے ایسی کافی چہرے آ گئے ہیں، میں نے بات کی ہے تو میرے سامنے ایسے کافی چہرے آ گئے ہیں جن کو میں باقاعدہ خود جانتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا شاپنگ کے بعد۔ لہٰذا باہر کے لوگوں کو صرف اور صرف نا جسم چاہیے، بالکل کلیئر بات کر رہی ہوں، ادائیں چاہیے، ان کو صرف اپنی حوث مٹانی ہے اور کچھ بھی نہیں ان کو لینا دینا، ان کو نہ آپ کے ٹیلنٹ سے لینا دینا ہے۔ اگر یہ سمجھتے نا کہ شاید کچھ لوگ جڑے ہوئے آپ کے ٹیلنٹ سے، نہیں، آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شرافت کے ساتھ اور آپ کی جو ہے نا آپ کے گھر کے حالات دیکھ کے سمپتھی سے جڑے ہوئے آپ کے ساتھ، نو، سمپتھی دکھائیں گے جو مرد حضرات ہیں نا ذرا جذباتی سے نیچر کے ہوتے ہیں، بڑا لڑکی کو دیکھ کے بڑا پیمپرڈ کرتے ہیں، اس کو بڑا کیئر کرتے ہیں اس کی کہ ایسے نہیں، ایسے ہو جائے گا، میں ہوں، میں سب سنبھالوں گا، میں تمہارا باس نہیں، آفس کولیگ نہیں بلکہ ہم فرینڈز بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں، انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، یہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کے بھائی اور آپ کے باپ کے علاوہ کوئی رشتہ، اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کا ہسبینڈ، اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو باپ اور بھائی کے علاوہ کوئی بھی رشتہ آپ کا مخلص نہیں ہے، اور وہ آپ کا اچھا نہیں چاہ سکتا۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے یہ کہوں گی کہ آپ کے پیرنٹس کے علاوہ آپ کا بھائی، آپ کا والد صاحب، آپ کا ہسبینڈ اگر ہے، ان کے علاوہ یعنی آپ کے محرم رشتوں کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ بھلے ہی آپ کو کہے ہم فرینڈز ہیں یا کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا بھائی اگر آپ کا سٹیٹس دیکھتا ہے، جب آپ سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آپ کو اگر بڑے کامنٹس کر رہا ہے تو کیا بھائی ایسا کرتے ہیں؟ بھائی بالکل بھی ایسا نہیں کرتے۔ ایون اگر واقعی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں نا تو کبھی آپ واٹس ایپ پہ اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں تو بھائی کبھی بھی آپ کو ماشاءاللہ نہیں بولے گا، وہ ہمیشہ یہی کہے گا کوجی لگ رہی ہو، بری لگ رہی ہو، ایسی حرکتیں مت کیا کرو، بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، یہ کیا تم نے حلیہ بنایا ہوا ہے، اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں۔ کیا کبھی کسی بھائی نے بڑھ چڑھ کے تعریفیں کی ہیں اپنی بہن کی سٹیٹس کے اوپر؟ بڑا کم ملے گا نا ایسے، کہ بہت اگر کوئی سوفسٹیکیٹڈ سی فیملی ہے جس میں بچوں کو بہت ہی زیادہ کوئی تربیت دی گئی ہے، بڑی وہ ہر چیز کے اوپر وہ اپنا گیسچر دیتے ہیں، اپنے وہ ایکسپریشن دیتے ہیں، بڑی ہی کوئی سوفسٹیکیٹڈ سی فیملی ہے، تو دیٹس وائی وہ اگر آپ کو اوکے کر دیں یا نائس بول دیں یا بہن بہت اچھی لگ رہی ہو یہ بول دیں تو بول دیں، ادروائز پاکستانی معاشرے میں اتنی سوفسٹیکیٹڈ فیملی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اگر کوئی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے آپ کے سٹیٹس کے اوپر اور بڑا آپ کو کمنٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ ذرا آپ ہوشیار ہو جائیں، وہ صرف منہ کی حد تک آپ بھائی اور بہن کا رشتہ ہے، ادروائز اس کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہ آتی ہے کہ آج کل پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو جابس کے حالات ہیں وہ بہت غلط ہیں۔ آج کل جو زیادہ چیز پھیل رہی ہے نا، کیونکہ سوشل میڈیا عام ہو رہا ہے تو ماڈلنگ کی آفرز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لڑکوں نے اپنی فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، فیک جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، اس پہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ماڈل چاہیے، ہم نے جو ہے فلاں شوٹ کے لیے ہمیں ماڈلس چاہیے، اس طرح کر لیں۔ یہ اتنا گندا کام ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو جو لڑکیاں فیم کے چکر میں جاتی ہیں اس سائٹ پہ وہ اتنی بری پھنستی ہیں، ان کی ویڈیوز پھر لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جس روم میں بیٹھ کے وہ انٹرویوز دے رہی ہیں وہاں پہ کتنے کیمرے اور کہاں کہاں پہ انسٹالڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ بس آپ بیسک چیز یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں سب کی سب چیزیں آپ کی جو فزیکل نیڈ ہے نا اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نفس اتنا قابو آپ نے کر لیا ہوا ہے، اتنا مطلب، یعنی آپ اس بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ انسان کے اوپر، اسپیشلی باہر مردوں کے اوپر، نفس اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ اس کے جو سحر ہے نا اس سے نکل ہی نہیں پا رہا۔
उस इंसान की बात भी वहाँ से ही शुरू होती है और ख़त्म भी वहाँ पे ही होती है, ठीक है? यानी हवस से शुरू होगी और हवस पे ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। बाहर का मर्द जो है वो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपके पास टैलेंट हो, आपके पास एजुकेशन हो। बस वो कहता है कि बस मेरी मानने वाली हो, जो मैं कहूँ वैसा करने वाली हो। तो ये बात तो गलत है ना। हर औरत के हालात एक जैसे नहीं होते, हर औरत के घर के हालात एक जैसे नहीं होते। कुछ औरतों को मजबूरन घर से बाहर, मोस्टली औरतें ऐसी होती हैं जिनको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मर्द हज़रात उनका मजाक उड़ाएं, उनको अपनी हवस का निशाना बनाएं और औरत को औरत ना समझें। भाई औरत को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, हमारे नबी ने इज़्ज़त दी है, औरत के हकूक़ वाज़ा कर दिए हैं। तो फिर आप कौन होते हैं उनको जो है ना वो गंदी नज़र से देखने वाले, या उनको ज़िंदगी भर का डिप्रेशन देने वाले? बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके साथ ऑफिस टाइम में ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि वो जॉब भी छोड़ देती हैं और ज़िंदगी भर उन जुमलों से, उन हरकतों से जो उनके साथ हुई होती हैं, उससे निकल नहीं पाती हैं। और वो एक डार्क सा जो दिन होता है, वो जो एक दिन होता है या जो एक लम्हा होता है, या 10 दिन 20 दिन या जितना टाइम भी उन्होंने वो एक टॉर्चर बर्दाश्त किया होता है, वो लाइफ टाइम उनकी ज़िंदगी के ऊपर असर करता है, साए की तरह छाया रहता है और वो उस टेंशन से कभी निकल ही नहीं पाती हैं। तो ये वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी, इसमें मैं मेल्स का नहीं बता रही, मैं इसका पार्ट 2 बना रही हूँ। उस पे आप मेल्स का देख सकते हैं कि ये तो लड़कियों के साथ हो रहा है और लड़कियों की ज़्यादातर चीज़ें मेल्स को पता हैं। हमारी फैमिली में पता है कि लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमारी सोसाइटी में जॉब के दौरान, बट लड़कों के साथ क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।